محمد بن قاسم بن یوسف الثقفی اسلامی تاریخ کی ایک قابل قدر اور نوجوان شخصیت تھے جنہوں نے برصغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ ان کی ولادت 695 عیسوی میں طائف میں ہوئی اور وہ اموی خلافت کے مشہور گورنر حجاج بن یوسف کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان کی ابتدائی تربیت فوجی امور، نظم و ضبط اور اسلامی اقدار پر ہوئی، جس نے انہیں ایک مثالی سپہ سالار بنایا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا آغاز اس وقت ہوا جب بحری قزاقوں نے مسلمانوں کے تجارتی جہازوں پر حملہ کیا اور ان میں موجود مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ یہ واقعہ سندھ کے راجہ داہر کی حدود میں پیش آیا۔ جب متعدد سفارتی کوششوں کے باوجود راجہ داہر نے ان قیدیوں کو واپس نہ کیا تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اپنے لشکر کے ساتھ سندھ کا رخ کیا۔ دیبل کی بندرگاہ سب سے پہلا ہدف تھی، جسے حکمت عملی، عسکری مہارت اور جدید جنگی آلات کی مدد سے فتح کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ٹھٹھا، نیرون کوٹ، سیوستان اور ملتان تک پیش قدمی کرتے گئے۔ سب سے اہم مارکہ راور کا تھا، جہاں راجہ داہر قتل ہوا۔ اس کے بعد سندھ کا بیشتر علاقہ محمد بن قاسم کے زیر نگیں آ گیا۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا انصاف اور مذہبی رواداری تھا۔ انہوں نے مقامی آبادی کے مذہب اور عبادات کا احترام کیا، مندروں اور راہبوں کو تحفظ دیا اور ہندو سرداروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ ان کا نظام حکومت عدل و مساوات پر مبنی تھا، جس نے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کی فتوحات کا دائرہ صرف جنگی فتوحات تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ ایک مہذب، تعلیم یافتہ اور دوراندیش حکمران بھی تھے۔ انہوں نے سندھ میں عربی زبان، اسلامی قانون اور ثقافت کا تعارف کروایا، جو آگے چل کر برصغیر میں اسلامی تہذیب کی بنیاد بنا۔ بدقسمتی سے سیاسی سازشوں اور خلافت کی تبدیلی نے محمد بن قاسم کے زوال کا آغاز کیا۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا، جہاں انہیں جھوٹے الزامات کے تحت قید کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ محمد بن قاسم کی شخصیت آج بھی نوجوان نسل کے لیے عزم، حکمت، دیانتداری اور انصاف کا روشن نمونہ ہے۔ ان کی مختصر مگر پر اثر زندگی نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا بدل دیا اور ان کی کوششوں کے باعث اسلام اس خطے میں جڑ پکڑ سکا۔